أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، جیسے کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے اور ابھی گزشتہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس رحمت کے عشرے کے آج 3 روزے الحمدللہ ہو گئے. ایسے ہی دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ برق رفتاری سے یہ رمضان کے ایام اور یہ مبارک گھڑیاں گزر جاتی ہیں. اسی لیے اس سلسلے کو قائم کیا گیا کہ کچھ باتیں ہم سب کے کانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ارشادات اور ان کے بیانات ہمارے کانوں میں پڑے اور دلوں کے اندر اتر جائے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک طویل حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو اسی رحمت سے متعلق ہے. میں زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ لوں گا. کہ انہوں نے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ جل شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان سب کے برابر ایک دن آزاد فرماتے ہیں. ماہ رمضان اللہ رب العزت کی رحمت کی گھٹاؤں اور بہاروں کا خاص مہینہ ہے. گنہگار اور خطا کار بندوں پر شب و روز عفو درگزر کی موسلادھار بارش برستی ہے. کوئی بندہ ذرا بھی شرم و ندامت کے ساتھ ان کی طرف رجوع ہوتا ہے، فوراً باران رحمت سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے. بلکہ ایک سرکاری منادی، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ماہ مبارک کی ہر رات میں پکار کر کہتا ہے اور تمام رات پکارتا رہتا ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے. جب خود اللہ رب العزت کی جانب سے عفو درگزر کی پیشکش ہو رہی ہو تو پھر بتلائیے کہ شب و روز لاکھوں کی معافی اور دوزخ سے نجات میں کیا شبہ رہ سکتا ہے. ان کی رحمت کوئی محدود نہیں ہے، کم و بیش معاف کرنے سے کوئی کمی آ جائے گی. ان کی شان عفو و کرم لامحدود و لامتناہی ہے. اگر اولین و آخرین جمع ہو کر آنے واحد میں طالب عفو ہوں تو وہ بخش دیں تو بھی ان کے دریائے رحمت میں کوئی کمی نہ آئے. اس لیے خوب بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے اور فلاح دارین اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. رمضان المبارک کے ثمرات و برکات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کی رحمتوں برکتوں پر مشتمل احادیث اتنی موجود ہیں کہ اگر ان سب کو یکجا کیا جائے تو ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب تیار ہو جائے. ان میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. اے لوگوں، آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو. یعنی آخرت کی فکر کرنے والے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنو. دنیا میں اتنے منہمک نہ ہو جاؤ. دنیا بالکل منع نہیں ہے کہ دنیا کمانا، دنیا میں رہنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ بالکل منع نہیں ہے، لیکن اتنے منہمک نہ ہو کہ حرام و حلال کی تمیز ختم کر دو. دین و آخرت کو بالکل ہی خیر بات کہہ لو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم. درہم و دینار کا بندہ تباہ و برباد ہوا. یعنی جس کے سر پر، جس کے دماغ و دل میں ہر وقت دنیا کا خیال، آخرت سے غافل. ایسے شخص کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وارننگ ہے اور تنبیہ ہے. یعنی جو شخص روپیہ پیسہ مال و دولت کمانے میں اتنا مشغول و مصروف ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال ہی نہیں آتا، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر مال کماتا ہے اور بیجا اڑا دیتا ہے، ایسا شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ذلیل و خوار ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. رمضان المبارک ابنائے آخرت بننے کا مہینہ ہے. دنیاوی کاروباری ملازمتی مصروفیات کم سے کم کر کے، غیر ضروری تعلقات ختم کر کے، زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک میں اسلامی دینی زندگی اختیار کریں، جس کے لیے یہ معمولات جو ہمارے اکابر اور اولیاء اللہ نے بتائے ہیں ان کو اختیار کر لے. صدق دل سے تمام گناہوں سے توبہ کریں، کثرت سے توبہ و استغفار کا اہتمام رکھیں، روزہ رکھنے کا پورا اہتمام کریں، بلا عذر شرعی ترک نہ کریں. روزہ میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ، تمام اعضاء کو ہر گناہ سے بہت ہی بچائیں. نماز با جماعت کا مکمل اہتمام کریں. اللہ توفیق دے اور ممکن ہو اور ہو بھی سکتا ہے تو اشراق، چاش، اوابین و تہجد کے نوافل کا معمول بنائیں. تلاوت قرآن کا جس قدر زیادہ ہو سکے معمول بنائیں. چلتے پھرتے جیسے کہ پچھلی حدیث سے معلوم ہوا لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں. جنت الفردوس مانگیں، عذاب جہنم سے پناہ مانگیں، ملک و ملت کی صلاح و فلاح کی دعائیں کریں. اگر ماہ مبارک ان باتوں کے التزام و اہتمام کے ساتھ گزر گیا تو امید قوی ہے کہ انشاءاللہ دل کی حالت ضرور بدلے گی، حالات میں تبدیلی آئے گی، زندگی میں انقلاب آئے گا. دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری، فنائیت محسوس ہو کر اس سے بے رغبتی دل میں پیدا ہوگی، فکر آخرت کا ذوق پیدا ہوگا. اس کرب انگیز زندگی میں سکون و اطمینان محسوس ہوگا. پھر سال کے دیگر مہینوں میں بھی انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو آپ اسلامی زندگی سے قریب رکھنا آپ کو سہل ہو جائے گا. ایک بہت ہی پیاری حدیث آخر میں چلتے چلتے آپ کو سناتا چلوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا سلمت الجمعہ سلمت الايام وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، کہ جب جمعہ کا دن سلامتی کے ساتھ گزر جائے تو سمجھو کہ ہفتے کے دن سلامتی سے گزر جائیں گے، اور جب رمضان المبارک سلامتی سے گزر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق ہے، آپ نے فرمایا تو سارا سال
خیر و سلامتی و بھلائی کے ساتھ گزر جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔